معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سلیم صافی نے کہا ہے کہ جنرل قمر باجوہ کی زیر قیادت فوج اور آئی ایس آئی کے ہاتھوں حکمران بننے والے عمران خان اقتدار سے نکلنے کے بعد نہ صرف اسی فوج اور آئی ایس آئی کے لیے مصیبت بن چکے ہیں بلکہ جنرل باجوہ کو بھی تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں۔ آج جب جنرل باجوہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو عمران خان اپنے اسی محسن کو ڈبل گیم کھیلنے والا دھوکے باز میر جعفر اور میر صادق قرار دے رہے ہیں۔ اسے مکافات عمل بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ ماضی میں کچھ ایسی احسان فراموشی جنرل باجوہ نے خود کو آرمی چیف بنانے والے وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ بھی کی تھی۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ کاش عمران بارے میری پیش گوئیاں غلط ثابت ہوتی تو جنرل باجوہ اور پاکستان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ان کا کہنا ہے کہ 2010 میں طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے غبارے میں ہوا بھرنے کا جو عمل شروع کیا تھا وہ جنرل راحیل شریف کے دور میں آئی ایس آئی چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام کے ہاتھوں انتہا تک پہنچا اور اسلام آباد میں 2014 میں دھرنا دیا گیا، لیکن پروجیکٹ عمران کی تکمیل جنرل باجوہ کے دور میں فیض حمید کی زیر نگرانی ہوئی، جب نواز شریف کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے بعد نااہل قرار دلوا دیا گیا اور 2018 کے الیکشن میں اپوزیشن کو دھاندلی سے ہٹا کر عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا گیا۔ تاہم اقتدار میں آتے ہی عمران اور ان کے وزراء آپے سے باہر ہو کر دوسروں کی عزتوں کے در پہ ہو گئے، لیکن اب اپنے محسن اعظم جنرل قمر باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد جس طرح عمران نے ان پر الزامات کی بوچھاڑ کی تو مجھ جیسا انسان بھی دم بخود رہ گیا۔ میں اس محسن کشی کو کوئی نام دے سکتا ہوں اور نہ اپنا تاثر الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں۔ دوسری جانب جنرل باجوہ نے عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے اور پھر ان کی حکومت کو چلانے کے لیے جو کچھ کیا اس کا بھی الفاظ میں احاطہ نہیں کر سکتا۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ جب بھی موقع ملا جنرل باجوہ نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں عمران خان کے ساتھ تعاون کروں، لیکن افسوس کہ اپنی احسان فراموشی اور ابن الوقتی سے عمران نے آج جنرل باجوہ کو ہم جیسے نقادوں کے سامنے بھی شرمندہ کر دیا ہے۔ خلوتوں کی باتیں تو امانت ہیں اور امانت ہی رہیں گی، لیکن جلوت کے ایک واقعے کا ذکر اب چل پڑا ہے تو تفصیل بیان کرنے چلا ہوں۔ 2018 کے الیکشن سے چند روز قبل مجھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایک سٹاف ممبر کی کال آئی کہ شام کو چیف صاحب نے گھر پر گپ شپ کے لیے بلایا ہے۔ میں آرمی ہاؤس پہنچا تو دیکھا کہ حامد میر بھی وہاں بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ارشاد بھٹی بھی تشریف لے آئے۔ سیاست اور انتخابات پر بات ہونے لگی تو میں نے ان کے سامنے آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کی سیاست میں مداخلت کی شکایت کی۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ نواز شریف سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، لیکن وہ میری فوج کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ وہ اور ان کے پولیٹیکل مینیجرز ہر قیمت پر عمران کو وزیر اعظم بنوانے پر مصر ہیں تو میں نے ان سے عرض کیا کہ سر، اگر زیادہ مجبوری ہے تو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بنوا دیں، لیکن عمران کو بنوانے کی غلطی نہ کریں۔ اس پر جنرل صاحب نے مجھ سے کہا کہ صافی، آپ اچھے بھلے صحافی ہو، لیکن جب عمران کا ذکر آتا ہے تو بغض عمران میں بالکل پاگل ہو جاتے ہو۔ میں نے جواباً عرض کیا کہ سر، میں پاگل ہوں یا نہیں، لیکن آپ لوگ عمران کی محبت میں حد سے زیادہ پاگل ہو رہے ہیں۔ اس دوران گفتگو تلخ ہو گئی۔ جنرل صاحب کے غصے کی وجہ یہ تھی کہ وہ صدقے دل سے عمران کو مسیحا سمجھ رہے تھے، جبکہ میں صدقے دل سے انہیں مصیبت سمجھ رہا تھا۔ 2.5 گھنٹے کی اس مغز کھپائی کے دوران مجھے یقین ہو گیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں جنرل صاحب کو قائل نہیں کر سکتا۔ دوسرا، وہ بھی جان چکے کہ یہ شخص عمران کے بارے میں رائے تبدیل کرنے کو تیار نہیں۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں نے عرض کیا کہ باجوہ صاحب، میں پاکستان چھوڑ دوں گا لیکن اپنے ضمیر کے خلاف عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے کی اس گیم کا حصہ نہیں بن سکتا۔ بہرحال ان کا بڑپن ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہا تھا، آپ پر کوئی جبر نہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، جس کو چاہیں سپورٹ کریں۔ اگرچہ بعد میں ان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے میرا جینا حرام کیے رکھا۔ سلیم صافی کے بقول جب ملاقات ختم ہو گئی اور اجازت لینے کا وقت آیا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جنرل صاحب، اب جب آپ لوگوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے اور جس طریقے سے آپ کی آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر متحرک ہے تو سلیم صافی، کیا اگر پورا میڈیا بھی چاہے تو عمران خان کے وزیر اعظم بننے کا راستہ نہیں روک سکتا، لیکن میں چند باتوں کو ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں تاکہ میری حد تک فرض پورا ہو جائے۔
پہلی بات یہ کہ عمران خان کی سوچ ذات سے شروع ہوتی ہے اور ذات پر ختم ہوتی ہے۔ دوسرا، وہ ہر کسی کو معاف کر دیتا ہے لیکن اپنے محسن کو معاف نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ کہ آپ لاکھ مدد کریں، یہ شخص چین اور سعودی عرب جیسے دوست ممالک کے ساتھ نہیں چل سکے گا۔ آخری بات یہ کہ اس وقت آپ لوگ پختون، پشتون اور بلوچ قوم پرستوں سے پریشان ہیں، لیکن آگے آپ کے لیے ایک اور مشکل تب کھڑی ہوگی جب عمران کی خاطر دیگر جماعتوں کو ٹھکانے لگائے جانے کے نتیجے میں پنجاب بھی پی ٹی ایم بن جائے گی۔ یہ تین باتیں گوش گزار کرنے کے بعد ہم تینوں جنرل صاحب سے اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان وزیر اعظم مقرر کر دیے گئے۔ خان کی حکومت بنوانے کے بعد اسے چلوانے کے لیے بھی جنرل قمر باجوہ سے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کر ڈالا، لیکن بدقسمتی سے میری سب پیشی گوئیاں درست ثابت ہوئیں اور اقتدار سے نکلنے کے بعد عمران خان نہ صرف اسی فوج اور آئی ایس آئی کے لیے مصیبت بن چکے ہیں بلکہ جنرل باجوہ کو بھی تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں۔ شاید اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔